ہائے ایوری ون. سوچئے ایک ملک جو صدیوں سے جنگوں کا مرکز رہا ہو، جہاں ہر بڑی طاقت اپنی قسمت آزماتی رہی ہو، اور جہاں سے اٹھنے والی آگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہو. جی ہاں، ہم لوگ بات کر رہے ہیں افغانستان کی. 1979 کا سال تھا اور کولڈ وار اپنی انتہا پر تھی. امریکہ اور سوویت یونین دونوں سپر پاورز کی صورت میں آمنے سامنے تھے، اور اسی دوران میں پھنس گیا ایک بیچارہ ملک جس کو ہم بولتے ہیں افغانستان. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیوں کیا، اس جنگ کے پیچھے کولڈ وار کا کیا رول ہے، اور مجاہدین کا کیا کردار تھا. یہ ساری باتیں ہم آج کی اپنی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو. اچھا جی، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، افغان طالبان وار کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں. 1970s کے اندر افغانستان ایک پیسفل کنٹری تھا. ٹھیک ہے، پیسفل تو تھا لیکن پولیٹیکلی انسٹیبل تھا. اس کے اندر ہر جگہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کی پارٹی اقتدار کے اندر آ رہی ہے تو دوسرا اس سے ناخوش ہے، اگر دوسرے کی پارٹی اقتدار کے اندر آ رہی ہے تو تیسرا اس سے ناخوش ہے. یعنی ان کے درمیان آپسی چپکلش چلتی رہتی تھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتی ہے ایک سول ریولیوشن. اب یہ سول ریولیوشن کیا ہے کہ اس وقت کا جو سربراہ تھا افغانستان کا، جس کا نام ہے داؤد خان. داؤد خان. اب اس کا جو محل ہے، صدارتی محل ہے، اس کے اوپر دھاوا بول دیا جاتا ہے. سوویت یونین کے ٹروپس جو کہ افغان مجاہدین کے یونیفارم کے اندر ملبوس تھے، انہوں نے داؤد خان کے صدارتی محل کے اوپر دھاوا بول دیا، اور ادھر موجود تقریباً 2500 افغان فوجی اور کچھ گارڈز ان کے ساتھ ساری رات ایک جنگ چلتی ہے، ایک لڑائی چلتی ہے. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ داؤد خان اور اس کی فیملی کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ہم سول ریولیوشن. اب سول ریولیوشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سول ریولیوشن کے بعد پی ڈی پی اے پارٹی جو ہے وہ پاور کے اندر آتی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان یہ پاور کے اندر آتی ہے، اور یہ جو پارٹی ہوتی ہے اس وقت اس کے سربراہ نور محمد ترکی، ان کو اس کی صدارت ملتی ہے. اب یہ پارٹی کیا ہے؟ یہ جو پارٹی ہے پی ڈی پی اے پارٹی، اس کو رشیا کی جو حمایت حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ ایک کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریڈ فلیگ کے نیچے کام کرنے والی یہ پارٹی ہوتی ہے، اور یہ ایک سیکولر پارٹی ہوتی ہے. سیکولر کا مطلب ہے کہ ایسی پارٹی ہوتی ہے یہ کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کے اندر مذہب دوسری ساری چیزوں سے الگ ہوتا ہے. ریاست کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق جو کام کرنا چاہو کر سکتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق اپنے جو ریلیجن ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہو، جیسا آپ کا دل چاہے آپ مذہب کے ساتھ کر سکتے ہو. ایک ہوتا ہے اسلامک کنٹری، ایک ہوتا ہے سیکولر کنٹری. اسلامک کنٹری کے اندر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو کیے جاتے ہیں جو اسلام کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، اور یہ جو سیکولر کنٹریز ہوتی ہیں، سیکولر کنٹریز کے اندر اسلام کے اکارڈنگ رولز نہیں سیٹ کیے جاتے. اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک رول بنا دیا جاتا ہے جس سے ساروں کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ سیکولر کنٹری ہے، سیکولر یہ پارٹی کی رول کر رہی ہے اس ٹائم، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آتے ساتھ ہی ریفارمز کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. اب وہ ریفارمز کیا کرتی ہے کہ وہ آتے ساتھ ہی جو ری ڈسٹریبیوشن آف لینڈز کرنا سٹارٹ کرتی ہے، لوگوں میں زمینیں تقسیم کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، کسانوں کے قرضے معاف کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا کام وہ کرتی ہے، وہ عورتوں کو ایکول رائٹس دینا سٹارٹ کر دیتی ہے. ان کے لیے جو ایکول ایجوکیشن ہے اس کو ضروری قرار دے دیتی ہے. اور اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ماڈرنائزیشن ہوتی ہے اس کو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. یعنی کہ افغانستان کے اندر ماڈرنائزیشن کو فروغ دیتی ہے یہ پی ڈی پی ہے، جو کہ کمیونسٹ
پارٹی کی حمایت یافتہ ہوتی ہے، یا دوسرے ورڈز کے اندر رشیا کی حمایت یافتہ جو پارٹی ہوتی ہے۔ اب اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، جب پی ڈی پی جو ریفارمز کرتی ہے تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم شروع سے پڑھتے ہیں کہ یہ پٹھانوں کا کلچر ہے یا پختونز کا کلچر ہے کہ جو عورتیں ہیں یہ عورتوں کو یہ ایکول رائٹس نہیں دیتے، ان کا اسکولوں کالجز کے اندر تعلیم حاصل کرنا یہ حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ پختون جو ٹرائبس تھے، کچھ لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو انہوں نے عورت کو اتنا کھلا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو ایکول رائٹس دے دیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ پختون کلچر جو ہے یہ بالکل اس کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسے نہیں اسے نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ تو ایم ای بس نا یہ تھوپ دیا گیا ہے ہمارے اوپر، اس کو کہ یہ قانون ہمارے اوپر تھوپ دیے گئے ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو افغانستان ہے اس کے اندر جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنا سٹارٹ ہو گئی۔ اب وہ جو بغاوتیں تھیں ان کو زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ آرمڈ جو بغاوتیں ہیں ان کے اندر کنورٹ ہو گئی، یعنی لوگوں نے جو لوگ بغاوت کر رہے تھے انہوں نے اسلحے کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو ایک طرح سے یہ سول وار کی سچویشن ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سیپریشن آف پی ڈی پی۔ اچھا اب ہم نے پڑھ لیا کہ یہ پی ڈی پی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان ہے، یہ تو برسر اقتدار آ گئی، لیکن جو پی ڈی پی اے ہے اس کے آگے بھی سیپریشنز تھیں۔ پی ڈی پی کے اندر بھی دو سیپریشنز تھی۔ جو ایک سیپریشن تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے نور محمد ترکی، اور دوسری کو لیڈ کر رہے تھے حافظ اللہ امین۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی آپسی چپکلش کے نتیجے میں پہلے حکومت کس کی تھی؟ نور محمد ترکی کی۔ اب ان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے وہ حکومت جو ہوتی ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے، اب پاور کے اندر آ جاتے ہیں حافظ اللہ امین صاحب۔ اب یہ جو حافظ اللہ امین صاحب ہوتے ہیں، ہوتے تو یہ کمیونسٹ پارٹی کے ہی ہیں، ہوتے تو یہ پی ڈی پی اے پارٹی کے ہی ہیں، لیکن ان کی جو سوویت انٹروینشن ہے نا، جو سوویت پارٹی ہوتی ہے یا جو سوویت یونین ہے اس کے ساتھ ان کی زیادہ نہیں بنتی۔ حالانکہ ہوتے یہ سوویت یونین کی حمایت یافتہ پارٹی کے اندر ہی ہیں، لیکن ان کی سوویت یونین کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی۔ اس کے برعکس وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رجحان تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ الائے بنائیں، یعنی وہ امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ یہ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو حافظ اللہ امین صاحب ہیں یہ سوویت یونین کو بھی بہت زیادہ کھٹکتے تھے۔ اب حافظ اللہ امین صاحب کو ہٹانا سوویت یونین کے لیے بہت زیادہ ضروری بن گیا تھا۔ اب وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ حافظ اللہ امین صاحب امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بلڈ کر لیتے ہیں، تو ساؤتھ سائڈ والا جو بارڈر ہے سوویت یونین کا، اس کے اوپر کیا ہوگا کہ اگر افغانستان امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا کہ افغانستان کے اندر امریکہ آ جائے گا۔ جب افغانستان کے اندر امریکہ آئے گا تو ساؤتھ سائڈ والا جو سوویت یونین کا بارڈر ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا۔ کس کے لیے؟ سوویت یونین کے لیے۔ سوویت یونین کے لیے ایک پوٹینشیل تھریٹ کریٹ ہو جائے گا ساؤتھ بارڈر کی طرف۔ تو اس وجہ سے ان کو ایک یہ بھی تھریٹ تھا کہ اگر افغانستان کے اندر امریکہ آ گیا، اگر افغانستان نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو کیا ہوگا کہ ان کے جو ساؤتھ سائڈ والے یہ جو ملک ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ قازقستان نظر آ رہا ہے، ازبکستان نظر آ رہا ہے، ترکمانستان نظر آ رہا ہے، کرغزستان نظر آ رہا ہے، اور تاجکستان نظر آ رہا ہے، یہ سوویت یونین کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہ جائیں اور دوسرے آئیں اور ہمیں توڑ کے چلے جائیں، تو ہم خود ہی ایک کام کرتے ہیں، ہم خود ہی جو افغانستان ہے اس کے اندر انٹروینشن کرتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ ہم انڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کریں، ہم ڈائریکٹلی اس کو فتح کرتے ہیں اور اس کے اوپر رول کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دسمبر 1979 کے اندر فل فلیجڈ انویژن کر دی افغانستان کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو حافظ اللہ امین تھا اس کی اسیسینیشن کر دی اس کی فیملی کے ساتھ، یعنی کہ حافظ اللہ امین اور اس کے جو سارے فیملی ممبرز ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، کل کر دیا گیا، اور نتیجے کے طور پر کیا کیا گیا کہ بابرک کمال سوویت یونین والی سائڈ کا بندہ تھا، پی ڈی پی اے کا بندہ تھا، اس کو ایک نیا پریزیڈنٹ بنا دیا، سربراہ بنا دیا اس کا گورنمنٹ کا۔
اب انہوں نے حملہ کر دیا، فل فلیجڈ ایک حملہ کر دیا افغانستان کے اندر، لیکن انہوں نے جواز کیا پیش کیا کہ وی آر ہیئر اونلی فار ہیلپ، یعنی کہ ہم تو یہاں پر صرف مدد کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ اب یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو پی ڈی پی اے ہے نا، وہ ایسی جماعت ہے جس کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل ہے، اور بیسیکلی وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ ایک کمیونسٹ جماعت ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ وہی فیصلے لے گی جو سوویت یونین کے حق میں بہتر ہوں گے، جو کمیونسٹ پارٹی کے حق میں بہتر ہوں گے۔ تو انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ اس طرح سے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے کچھ، کہ اگر سوویت یونین کو یہ فیل ہو کہ افغانستان کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے، تو اب وہ اپنے ٹروپس کو بھیج کر انٹروین کر کے یہ معاملات سیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کی مرضی کے وہ افغانستان کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ جو افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ مشکل کے اندر تھی، تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ وہ اپنا وہ جو حق ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہم نے افغانستان کے اندر جسٹ جو گورنمنٹ ہے اس کی مدد کی ہے۔ لیکن اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے فل فلیج ایک انویژن کر دیا تھا افغانستان کے اندر۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ کہ سوویت یونین ہے، اس نے افغانستان کے اندر حملہ کیوں کیا؟ اس کا ایک اسپیکٹ، ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو ایس ایس آر سرچ فار وارم واٹر، یعنی کہ 90s کی دہائی کے اندر یہ یو ایس ایس آر ہے، اس کو کس چیز کی تلاش تھی؟ وارم واٹرز کی۔ اگر ہم لوگوں کو پتا ہو تو جو ایسٹ سائڈ ہے رشیا کی، اس کے اندر جیسے ایک پورٹ آف وینینو ہے، وہاں پہ جو بندرگاہ ان کی جو ساری تجارت ہوتی ہے وہ سال کا کچھ حصہ چلتی ہے، باقی سال کا سارا حصہ وہ بند رہتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہے۔ تو اس لیے اس کو شروع سے وارم واٹرز کی تلاش رہی ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ افغانستان کو انویڈ کر کے اس کے بعد باری تھی پاکستان کی، اور یہ ان کا کیا منصوبہ تھا کہ افغانستان کو انویڈ کریں گے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے جو درہ بولان ہے ادھر سے ہوتے ہوئے یہ جو عریبین سی ہے اس کی طرف رسائی حاصل کریں گے، اور وارم واٹر تک رسائی حاصل کریں گے، اور اپنی جو تجارت ہے یہاں سے اس کو کیری آن کریں گے۔ ایک یہ بھی جواز بتایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں رائز آف مجاہدین۔ جیسے ہی سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، تو وہاں پر افغانیوں کی کچھ ایسی جماعتیں تھیں جن کو محسوس ہو گیا کہ نہیں جی یہ بس نا یہ دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ مدد کرنے آئے ہیں، اصل میں یہ انہوں نے فل فلیج جو انویژن کر دی ہے افغانستان کے اوپر۔ تو اس طرح سے کچھ گروہ بنے، کچھ جماعتیں بنی جو ان کو آگے سے ریزسٹ کرنے لگے، ان کو سوویت یونین کے ٹروپس کو۔ تو ایسے میں جو جماعتیں ابھر کر سامنے آئی اس کو ہم بولتے ہیں مجاہدین، اور وہ جو مجاہدین تھے ان کو انٹرنیشنلی سپورٹ بھی ملا۔ اب انٹرنیشنل سپورٹ کس سے ملا؟ ایک تو پاکستان سے ملا، دوسرا ان کو سعودی عرب سے ملا، ٹھیک ہے، ایز اے مسلم کنٹریز، مسلم برادرز ہونے کے ناطے سعودی عرب اور پاکستان ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو کنڈیشنز تھی وہ بھی بہت زیادہ خراب تھی، اور اسی وجہ سے پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوکلیئر پروگرام بھی ڈیولپ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے سینکشنز بہت زیادہ تھی پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان بھی سپورٹ کرتا رہا ان مجاہدین کو، اس کے بعد سعودی عرب بھی سپورٹ کرتا رہا، اور ڈیفینیٹلی رشیا کے ساتھ ان کے خلاف لڑائی ہے، تو رشیا کے خلاف لڑائی اور امریکہ سپورٹ نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے امریکہ بھی ان کو سپورٹ کرتا رہا، سی آئی اے کے تھرو، پاکستان بھی ان کو آئی ایس آئی کے تھرو سپورٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد تھوڑی بہت ان کو سپورٹ چائنا کی طرف سے بھی ملی۔ تو اوورآل ان کو انٹرنیشنلی سپورٹ بھی ملتی رہی ہے مجاہدین کو یو ایس ایس آر کے خلاف۔ امپورٹنٹ وار فار پاکستان۔ اچھا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو وار تھی یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ابھی ہم نے بالکل امپورٹنٹ تھی، ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ پہلا تو اس کا پہلو یہی بنتا ہے کہ جو رشیا ہے اس کو کس چیز کی تلاش تھی؟ اس کو گرم پانی کی تلاش تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر پاکستان یہاں پہ افغانستان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا؟ اگلا نمبر پاکستان کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے افغانستان کے بعد پاکستان کی باری، اور اس کے اوپر بھی سوویت یونین کا قبضہ ہونے کا ڈر تھا، تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ وار تھی۔ اب اس کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ وار اس لیے تھی کہ ایک طرف تو پاکستان کے پہلے ہی ایک دشمن ملک بیٹھا ہوا ہے، ایک اینمی ملک بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم انڈیا کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب ایک طرف انڈیا دشمن ملک بیٹھا ہوا ہے، اب دوسرے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو یو ایس ایس آر ہے یا جو سوویت یونین ہے یہ انویڈ کر لیتا ہے، اس کو افغانستان کو فتح کر لیتا ہے، تو دوسری طرف کیا آ کے بیٹھ جائے گا؟ سوویت یونین آ کے بیٹھ جائے گا، جو کرتا ہی سپورٹ انڈیا کو ہے۔ تو ایک طرف پاکستان کی انڈیا بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف جو یو ایس ایس آر آ کے بیٹھ جائے گا اور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سینڈوچ بن کے رہ جائے گا، تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ جو وار تھی یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل وار تھی۔ اب اس کے بعد لانگ اینڈ بلڈی وار، اب یہ جو وار ہے یہ 1979 کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے، 1979 کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے اور 1989 کے اندر یہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 10 سال چلنے والی یہ وار ہے جس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بہت زیادہ لمبی اور بلڈی وار تھی جس کا جو نتیجہ ہے اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس کا نتیجہ نہیں ملا۔ حالانکہ سوویت یونین کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کچھ مہینوں کے اندر یا کچھ ہفتوں کے اندر اس کو فتح کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 10 سال گزر گئے اور افغانستان کے لوگوں نے افغانستان کے اندر سوویت یونین کو ناکو چنے چبوائے۔ اب اس وار کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس وار کو ویتنام آف سوویت یونین بھی بولا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس وار کو سوویت یونین کا ویتنام کیوں بولا جاتا ہے؟ میں تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں، اگر زیادہ پڑھیں گے تو وہ ٹاپک سے ہٹ کر چلا جائے گا، کہ جیسے سوویت یونین نے طاقت کے نشے کے اندر افغانستان کے اوپر حملہ کیا کہ میں اس کو انویڈ کرتا ہوں، یہ تو ایویں ملک ہے، اس کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ اس کی معیشت اتنی اچھی ہے، اس کو میں تو ایویں آرام سے انویڈ کر لوں گا، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ 10 سال گزر گئے اس کو رشیا بول رہا ہوں، یو ایس ایس آر کو، سوویت یونین کو، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کو ایک ذرا سا حصہ بھی یہ سوویت اس کا افغانستان کا فتح نہیں کر سکا۔ سیم اسی طریقے سے ہی جو امریکہ ہے اس نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر ویتنام کے اوپر اٹیک کر دیا تھا۔ اب سیم وہی حال امریکہ کا ویتنام کے اندر ہوا جو حال یو ایس ایس آر کا، سوویت یونین کا افغانستان کے اندر ہوا۔ تو اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ سوویت یونین کا ویتنام ہے یہ والا افغانستان۔ اب اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ اور مزیدار بات آتی ہے کہ سٹینڈ آف جنرل ضیاء۔ سب سے پہلے جب رشیا یو ایس ایس آر انویژن کرتا ہے افغانستان کے اندر، تو تب جو جنرل ضیاء صاحب ہیں یہ بہت زیادہ اس بات کی تردید کرتے ہیں، بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں کہ رشیا نے جو حملہ کیا افغانستان کے اوپر یہ بہت غلط کیا ہے، اور یہ فی الفور اس کا حل چاہتے تھے کہ یہ جو سوویت یونین ہے جلد سے جلد جو افغانستان ہے سے باہر نکلے۔ تو لیکن جیسے ہی 1989 کا سال آتا ہے اور اب جو جنیوا معاہدہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچنے والا ہوتا ہے اور ڈیٹ بھی مل جاتی ہے سوویت یونین کو کہ اپنی جو فورسز اپنے ٹروپس ہیں ان کا انخلا کیا جائے افغانستان سے، تو تب کیا ہوتا ہے کہ جو جنرلز ہے وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل چینج کر دیتے ہیں۔ اب وہ سوویت یونین کے دورے پہ جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ ایسے نہ چھوڑو افغانستان کو، یعنی افغانستان سے ایسے نہ نکل کے جاؤ۔ تو تب ان کے جو پریزیڈنٹ میخائیل گورباچیو انہوں نے کہا تھا کہ آئی اسمیل آ ریٹ، یعنی یہاں مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ افغانستان کو چھوڑو، بہت زیادہ آپ اس کے اوپر زور دے رہے تھے، لیکن اب ہم افغانستان کو چھوڑ رہے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہو نہ ایسے نہ چھوڑو۔ تو اس کے اندر جو بات ہے جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو یو ایس ایس آر ہے وہ افغانستان کو فی الفور چھوڑ کے جا رہا تھا، اور پیچھے کیا کر کے جا رہا تھا کہ ایک ایسی حکومت کھڑی کر کے جا رہا تھا، افغانستان ایک ایسی حکومت کے حوالے کر کے جا رہا تھا جو سوویت یونین کے انڈر ہی ہوگی، اور اس کے جو بہت ٹاپ لیول کے جو مینجمنٹ تھی اس کی وہ ساری سوویت یونین کی انٹیلیجنس کے کنٹرول میں ہوگی۔ تو یہ جنرل ضیاء کو اس چیز کا ڈر تھا، تو اس لیے یہ کہہ رہے تھے ایک دم سے نہ جاؤ افغانستان سے، بلکہ آہستہ آہستہ جاؤ، آہستہ آہستہ جو اقتدار ہے وہ جو پیچھے افغانستان والے لوگ ہیں ان کو دے کے جاؤ، انہی میں سے بندوں کو سلیکٹ کر کے ان کو ہی حکومت دے کے جاؤ، اور جب آپ انخلا کرو تو مکمل طور پر وہاں سے انخلا کرو۔ تو اس لیے جو ہمارے جنرل ضیاء صاحب ہیں ان کا سٹینڈ چینج ہوا سوویت یونین کے لیے۔
اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آؤٹ کمز کی. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، بہت زیادہ لانگ اور بلڈی وار تھی. جیسا کہ میخائیل گورباچیف نے کہا تھا کہ افغانستان از اے بلیڈنگ واؤنڈ. جب جنگ ختم ہوئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا، تقریباً 1 ملین جو افغانستان کے لوگ تھے وہ مارے گئے اس جنگ کے اندر، اور نیئرلی 5 ملین جو افغانستان کے لوگ تھے وہ ملک بدر ہو گئے، وہ ملک چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور ہو گئے. کچھ پاکستان کے اندر آ گئے، کچھ ایران کے اندر چلے گئے. ابھی بھی آپ دیکھو تو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اعلانات کروا رہی ہے، جو افغانستان کے لوگ پاکستان کے اندر مقیم ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجنے کے لیے سرتڑ کوششیں کر رہی ہے. وہ اسی وجہ سے کر رہی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سوویت یونین کی انویژن کے دوران ریفیوجی بن کے پاکستان کے اندر آئے تھے. تو 1 ملین کے لوگ مارے گئے اس جنگ کے اندر، اور اس کے بعد 5 ملین کے اراؤنڈ اباؤٹ جو افغان مہاجرین ہیں وہ ڈفرنٹ ایران اور پاکستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی. اور اس کے بعد افغانستان کے لوگوں نے، مجاہدین نے دوسرے ممالک کی سپورٹ کے ساتھ یہ ثابت کر دکھایا کہ یہاں پر حملہ کرنا تو آسان ہے لیکن یہاں پر ٹکنا بہت زیادہ مشکل ہے. آپ یہاں پر ٹک نہیں سکتے افغانستان کے اندر، اتنا ٹف کنٹری ہے یہ. افغانستان کے جو پہاڑ تھے یہ سوویت ٹینکس کے قبرستان بنا دیے تھے افغان مجاہدین نے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. سبسکرائب فار مور.